أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، یہ ہفتہ واری پروگرام جو فضائل اعمال کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور کئی حلقات گزر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہوئے فضائل علم تک پہنچے تھے۔ پچھلے درس میں علم کے فضائل کے متعلق کچھ باتیں بیان کی تھی میں نے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کی تھی جس میں بہت ساری چیزیں آ گئی، علم کی فضیلت، معلم کی یعنی عالم کی فضیلت، طالب علم کی فضیلت، اور علم حاصل کرنے کا طریقہ، معتبر طریقہ کیا ہوگا، عالم کسے کہتے ہیں، کس عالم سے ہمیں علم لینا چاہیے، اس کی شناخت، اس کی پہچان ہم کیسے کریں، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بھی علم کی فضیلت اور علم سیکھنے اور سکھانے کی برکت اور اس کا اجر و ثواب، اس کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر آج ایک حدیث اور آپ حضرات کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں جن میں ایک علم کی فضیلت بیان کی گئی۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ علم کی بہت ساری فضیلتیں جو حدیث میں آئی ہیں، اور وہ برابر ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور علماء برابر ان کو دو چار حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ان حدیثوں کی طرف نہیں، چونکہ آپ کو سنے ہیں، آپ کو معلوم ہے، برابر سنتے رہتے ہیں، تو فضیلت علم کے متعلق ہم وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں عام طور پر جن کو لوگ فضیلت علم میں بیان نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبع یجری للعبد اجرہن وهو فی قبرہ بعد موتہ، من علم علما او قرأ نہرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنا مسجدا او ورث مصحفا او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
اس حدیث میں کئی چیزوں کا تذکرہ ہے اور بڑی فضیلت کے طور پر بیان کی گئی ہیں. ایک وصول آپ سمجھیں. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہی چیزیں قیامت کے دن ملیں گی جس کی اس نے کوشش کی ہے، جس کو اس نے حاصل کیا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان نے مرنے کے پہلے اس زندگی میں جو اس نے کوششیں کی، جو عمل کیا، وہی اس کو فائدہ پہنچائیں گی. اگر اچھے ہیں اور برے ہیں تو نقصان پہنچائیں گے. انسان اپنے ہی عمل کا اجر و ثواب قیامت کے دن پائے گا. آیت کا مطلب یہ ہے جو ہم نے بتلایا. دوسری آیت من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو انسان نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اس کے عمل نیک عمل سے کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچے گا. من عمل صالحا فلنفسه. جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا تو اپنے لیے کیا ہے، اس کا فائدہ خود اس کو ملے گا. اور جس نے ومن اساء، اور جس نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا بھی خود، اس کی سزا خود اس کو ملے گی. دوسروں کو کوئی لینا دینا نہیں اس کو. یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ نے یہ اصول بنا دیا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کے نام اعمال میں قیامت تک جاری رہتا ہے. غور کریں، مرنے کے بعد چلا گیا جب بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے. نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہیں. عمل تو نہیں کر پا رہا ہے، مر چکا ہے، قبر میں ہے، لیکن کچھ نیکیاں اس کی ایسی ہیں جس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. ان میں 3 نیکیاں بڑی مشہور ہیں جو آپ نے برابر سنا ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3. اذا مات الانسان، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، مرتے ہی اس کے اعمال کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. انقطع عمل، اس کے سارے اعمال ٹھپ کر دیے گئے، روک دیے گئے. اگر اس نے 1,00,000 نماز پڑھی ہے، مر گیا، اسی پر قلم بند کر دیا، مہر لگا دی گئی کہ اس نے زندگی میں اتنی نمازیں پڑھی ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. الا باحدى 3، لیکن الا من 3، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مر بھی جاتا ہے جب بھی وہ قبر میں رہتا ہے اور اس کو اجر و ثواب ان 3 اعمال کا ملتا رہتا ہے. نمبر 1 ولد صالح، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا مطلب ایسا نہیں کہ ہاں ایک دن صدقہ کیا، لوگوں نے کھا پی کے ختم کر دیا. نہیں، وہ صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن یہاں صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ ایسی چیز کا صدقہ کیا ہے، اپنے مال کو ایسی جگہ لگایا ہے کہ وہ مال سے تیار کی ہوئی چیز مرنے کے بعد بھی دنیا میں باقی رہ گئی ہے. جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی اور فی سبیل اللہ آپ نے کچھ بنوا دیا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ. آدمی مر جاتا ہے، قبر میں ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو برابر ملتا رہتا ہے. نمبر 2 ولد صالح يدعو له،
انسان اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے گیا ہے، اپنی زندگی میں اولاد کی خوب اچھی تربیت کیا، دین پر اولاد قائم ہے، ان کے پیچھے محنت کیا، صحیح تعلیم و تربیت کیا، انسان مر گیا۔ اب اس کی اولاد اس کے حق میں جو بھی دعا کرے گی، دعا کا فائدہ میت کو پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ نمبر 3، اور علم ينتفع بہ، یاد کی ایسا علم وہ چھوڑ کے گیا جس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ عام طور پر یہ 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس میں بھی ایک چیز علم ہے کہ اگر وہ اپنا کوئی علم چھوڑ کے گیا، کوئی عالم دین تھا، کوئی نیک انسان اپنے پیچھے علم چھوڑ کر کے گیا، مر گیا، قبر میں ہے، تو برابر اس کو اس کے چھوڑے ہوئے علم کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ یہ تو بات واضح ہو گئی، علم کی فضیلت واضح ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث کئی صحابہ سے اور بہت سارے کتب میں منقول ہے بسند صحیح۔ آپ نے ساتھ میں لوگوں 7 یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ، اے لوگوں 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی مر گیا، وہ قبر میں رہتا ہے، لیکن ان 7 چیزوں کا ثواب برابر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ ہے دوستو، آدمی مر گیا، لوگوں نے تجہیز تکفین کی، قبر میں پہنچا دیا، اب اس کا کوئی تعلق عملی زندگی سے نہیں رہ گیا، لیکن اللہ رسول فرماتے 7 چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان 7 چیزوں کا ثواب میت قبر میں چلی جاتی ہے، جب بھی میت کو ان 7 چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اب انہی 7 چیزوں کو ذرا سا سمجھنا ہے۔ 7 یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ، آدمی مر گیا، قبر میں ہے، 7 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، من علم علما، من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھایا ہے، یعنی ایک شخص کے پاس علم ہے، یہ سب دینی علم ہے، مراد دینی علم ہے، اور اس نے اپنے علم سے لوگوں کو سکھایا ہے، لوگوں کو پڑھایا، سکھایا، بتایا، اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے، اپنے درس و تدریس کے ذریعے، معلم ہے کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں اسلامیات کا معلم ہے، اس نے سکھایا۔ اب وہ سکھانے والا تو مر جائے گا، معلم تو مر جائے گا، لیکن جتنے لوگوں کو علم سکھا کے گیا ہے وہ عمل کریں گے، پھر وہ لوگ دوسروں کو پڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، یہ سلسلہ ممکن ہے کہ قیامت تک چلتا رہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس کے علم سے لوگ جتنا فائدہ اٹھاتے، جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جتنا جتنا ثواب عمل کرنے والوں کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس عالم کے نام اعمال میں لکھا جائے گا
جس نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، اس سے علم کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ اور ایک دوسری روایت ہے، من تعلم علما ونشرہ، جس نے علم حاصل کیا اور اپنے علم کو پھیلایا۔ پھیلانے کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1، استاد کی حیثیت سے اپنے شاگردوں کو بتایا، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ نمبر 2، عالم دین ہے، اپنے خطبے کے ذریعے، اپنے درس کے ذریعے، اپنے تعلیم و تعلم کے ذریعے، صرف کسی ایک مدرسے کا مدرس تو نہیں ہے، لیکن اپنے علم سے لوگوں کو اپنے خطبات، اپنے دروس، اپنے تقاریر سے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور لوگ سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، غیروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ علم نشر کرنے کی ایک دوسری شکل ہے۔ نمبر 3، علم نشر کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب لکھ کے گیا، جیسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں، امام بخاری کب انتقال کیے ہیں؟ آج کتنے لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اب جب تک بخاری لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، اس وقت سے لے کر کے آئندہ جب تک پڑھنے پڑھانے والوں کو جتنا ثواب ملے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام عام مال میں بھی ایسے لکھا جائے گا، ایسے سارے محدثین کا۔ یہ علم پھیلانے کا بہترین ذریعہ و طریقہ ہے۔ اسی طرح سے مدارس بنوا دینا، جہاں لوگوں کو، جہاں علم پھیلایا جائے، وہ بھی علم کی نشر و اشاعت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس سے علم کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ انسان انتقال کر گیا، جتنے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائے اور آگے لوگوں کو بڑھا رہے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جتنا ثواب عمل کرنے والے کہنے والوں کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس کے نام اعمال میں بھی لکھے گا جو لوگوں کو پڑھایا تھا وہ قبر میں چلا گیا ہے۔ اس سے علم سیکھنے کی، سکھانے کی بڑی فضیلت ملتی ہے دوستو، بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کوشش کی، زندگی گزار دیا اس میں، قبر میں جانے کے بعد بھی ساری چیزیں اس کی رک گئی، لیکن اس کے نام کی نیکیاں جاری ہیں۔ اللہ کے نبی اس کے ذریعے بڑی رغبت دلا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم سیکھنے سکھانے میں کوتاہی اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ نمبر 2، 7 چیزوں میں سے دوسری چیز جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ ہے او اقرا نہرن، جس نے کوئی نہر جاری کرا دی۔ لوگوں کے پینے کے لیے پانی نہیں، گاؤں میں کنواں نہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، کھیتی آبپاشی کے لیے، فصل تیار کرنے کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں، اور بہت سارے راستے ہیں۔ اگر کوئی انسان، کوئی بڑی ندی بہ رہی ہے، کوئی بہت بڑا ڈیم ہے، اگر وہاں سے ایک نہر کھدا کر کے گاؤں والوں تک پہنچا دے، اللہ اکبر، تو گاؤں والے اس پانی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اس کے لیے جب تک وہ نہر جاری رہے گی، ان نام اعمال میں میت کے ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ او اقرا نہرن، دوسرا عمل نہر جاری کرایا۔ نمبر 3،
او حفر بئرن، یا اس نے کنواں کھدا دیا. کسی جگہ پانی کی قلت تھی، بہت دور تک پانی نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دیا، اس نے ایک کنواں کھدا کر کے پانی کا انتظام کر دیا. اب پورے گاؤں کے لوگ، سارے چرند پرند انسان جب تک اس کنویں کے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اتنا اس وقت تک مرنے والا جو قبر میں جا چکا ہے کنواں کھدا کر کے، اس کے نام اعمال میں پانی پلانے کا ثواب ملتا رہے گا. آگے نمبر 4، او غرس نخلن، او غرس نخلن، یا اس نے کچھ کھجور کے درخت لگا دیے ہیں. چونکہ یہاں نبی علیہ السلام جہاں ساری زندگی گزارے، خصوصاً مدینے کی زندگی میں، یہاں بہت بڑا زندگی کا سہارا کھجور پر تھا. کھانا، تجارت کرنا، پیدا کرنا. اب اگر کسی انسان نے کھجور کے چند درخت لگا دیا ہے، اب لگا دینے کے بعد اس نے نیت کیا ہے کہ میں نے اس لیے لگایا ہے، پھل آئے گا تو مسافر، غریب لوگ چلتے پھرتے اس کھجور کا پھل توڑیں گے، کھائیں گے اور ہمیں ثواب ملے گا. یہ صدقہ کر گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے سننے ارشاد فرمایا اس درخت سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس درخت کھجور کے درخت سے جب تک وہ قائم ہے، جب تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تب تک نہ مرنے والا قبر میں جا چکا ہے، اس کے نام اعمال میں یہ صدقہ خیرات اور یہ صدقہ جاریہ، کھجور کے صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا درخت لگا دیتا ہے جو پھل والا تو نہیں ہے، سایہ کے لیے ہے. مسافر جا رہے ہیں، کوئی سایہ کا انتظام نہیں، اس نے کوئی درخت لگا دیا ہے تاکہ لوگوں کو اگر سایہ نہ ملے تو درخت نیچے آ کر کے بیٹھیں اور سایہ حاصل کریں. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی نیکی. مسافروں کے ساتھ احسان، گرمی اور تفش میں چلنے پھرنے والوں کے لیے سائے کا انتظام. جب تک یہ درخت قائم ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. نمبر 7، او بنا مسجدن، یا اس نے کوئی مسجد بنا دی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، کچی ہو یا پکی. اگر کسی نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنے رزق حلال سے مسجد بنا دیا ہے، او بنا مسجدن، مسجد بنا دیا ہے اور مسجد بنا کر کے وقف کر دیا ہے. اب لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسہ چلتا ہے، گاؤں کے بچے آتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے. یہ سارے نیک کام جو مسجد کے اندر لوگ کر رہے ہیں، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. مسجد بنانے والا تو بہت پہلے قبر میں جا چلا گیا ہے، مرا اور قبر میں دفنا دیا گیا ہے. لیکن جب تک یہ مسجد استعمال میں رہے گی، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک مسجد بنانے والے، زمین وقف کرنے والے کے نام اعمال میں مسجد کا اجر و ثواب برابر جاری رہے گا، ملتا رہے گا. دوستو، یہ چند چیزیں ہوئی. آگے
او ورث مصحفن، یہ ایک اور چیز ہے، او ورث مصحفن، یہ نمبر 6، او ورث مصحفن، یا اس شخص نے، کسی نے قرآن خریدا، غریب آدمی تھا، کچھ غریب لوگ ہیں جن کے ہاں قرآن پڑھنے کا انتظام نہیں ہوتا، قرآن خریدنے کی طاقت نہیں ہے، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان قرآن خرید کر کے کسی غریب کے لیے وقف کر دیا، اس کو مالک بنا دیا، مدرسے میں دے دیا، مسجدوں میں رکھ دیا تاکہ لوگ مسجد میں آئے تو قرآن پڑھیں، تو یہ قرآن صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ قرآن پڑھا جائے گا، استعمال ہوگا، تب تک مرنے والے کے نام اعمال میں وہ قبر میں ہے، لیکن یہ نیک اعمال، یہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی، جاری رہیں گی۔ نمبر 7، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، اس حدیث میں آخری اور 7ویں چیز، جس کی نیکی، جس کا اجر و ثواب آدمی کے مر جانے کے بعد، آدمی قبر میں ہے، دنیا میں سے چلا گیا، قبر میں ہے، تو جب بھی اس کا ثواب میت کو پہنچتا رہے گا۔ 7ویں چیز ہے اولاد، انسان اولاد چھوڑ کے گیا، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا، اولاد کے پیچھے محنت کیا، کوشش کیا، صحیح تعلیم و تربیت دی۔ اولاد جب دعا کرتی ہے، اپنے لیے مغفرت مانگتی ہے، یا ویسے بھی اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی رہے گی، دعائے مغفرت کرتی رہے گی، تو اس کے دعا سے میت کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ میت کا اپنا عمل تو نہیں ہے، عمل اولاد کا ہے، لیکن اولاد اس کی ہے۔ اس لیے اولاد کے استغفار، دعائے استغفار اور دعائے نجات من النار وغیرہ اس قسم کی دعائیں جو کرے گا، تو اولاد کی دعا سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز جو بتانا تھا وہ یہ کہ من علم علما، جو علم سیکھتا ہے، غیروں کو سکھاتا ہے، محنت سے حاصل کرتا ہے، اور اپنے علم کی نشر اشاعت کرتا ہے، لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا ثواب قبر میں مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، برابر اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو دوستو، اس سے بھی اہل علم نے علم کی بڑی فضیلت ثابت کیا کہ علم ایک ایسی نیکی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو اگر کسی کو یہ فکر ہے کہ ہم مر جائیں تو ہم کو نیکیاں پہنچتی رہیں، کچھ ایسا کام کر جائیں، کچھ ایسا کام کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی نیکیاں ہمارے نیکیاں ہم کو پہنچتی رہے، ہمارا فائدہ ہوتا رہے، تو اسے ان 7 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور 7 چیزوں میں جو اصل موضوع سخن سے متعلق ہے، علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، خود عمل کرنا، غیروں کو عمل کی دعوت دینا،
غیروں کو جہالت دور کرنا، غیروں کی عقیدے کی اصلاح کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو آپ کے نام اعمال میں اجر و ثواب برابر جاری رکھا جائے گا۔ یہاں ایک چیز بڑی سمجھنے کی ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ آج ہمارے یہاں میت کو ثواب پہنچانے کے لیے بڑے طریقے ایصال ثواب کے ایجاد کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت سارے طریقے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں۔ کہیں تیجا ہے، کہیں 40واں ہے، کہیں برسی ہے، کہیں کچی روٹی ہے، کہیں پکی روٹی ہے، اور کہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ، اور ان چیزوں کو اتنا عام کیا کہ معلوم پڑتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے اور کوئی راستے ہے ہی نہیں ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آپ ذرا غور کریں گے، یہ 7 چیزیں جو میں نے بیان کی، آج ان 7 چیزوں میں سے کسی کو کوئی ایصال ثواب نہیں سمجھتا۔ بدعت اتنی عام ہوئی کہ سنت سے، کتاب و سنت سے ایصال ثواب کی جو چیزیں رائج ثابت تھی ان کو بھلا دیا گیا، اور بدعتی طریقے سے آج ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے حدیث سن لیا تو ایک بڑا مسئلہ واضح ہو گیا کہ ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے ہیں، 1-2 طریقے نہیں ہیں، بہت سارے طریقے کتاب و سنت ثابت ہیں۔ بعض روایتوں سے ہم نے اکٹھا کیا تو تقریباً 9-10 طریقے ثابت ہیں، 9-10 طریقے ہیں، ان سے انسان ایصال ثواب کر سکتا ہے اور سنت کے مطابق ہوگا اور صحیح معنوں میں ثواب بھی پہنچے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان بدعت کے ذریعے میت کو ایصال ثواب کرتا ہے، کسی بدعت کے ذریعے، تو آپ بتائیں جب بدعت قابل قبول ہی نہیں ہے تو اس کا ثواب میت کو کیسے پہنچے گا؟ اس سے وہ ایصال ثواب کیسے ہوگا؟ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ بدعت ہیں، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، تو ایسی چیزوں کو آپ بیان کریں گے، ایسی چیزوں سے ایصال ثواب کریں گے تو ایصال ثواب نہیں ہوگا، مردے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ثواب ملے گا تو ان باتوں سے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، جو بھی میں نے 7 چیزیں بتائی، یہ ایسی ہیں کہ ان سے مرنے والے کو برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کن چیزوں سے ثواب ملتا ہے اور کن سے نہیں ملتا۔ اگر آج دنیا اپنے بدعت تیجے 40ویں کے ذریعے جو ایصال ثواب کر رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ان کو بھی بیان کروا دیتا اور وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور ایصال ثواب کے طریقے وہ بھی کتاب و سنت کے اندر مذکور ہوتے۔ لیکن کتاب و سنت کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو آج لوگوں نے عام کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو انہی 7 باتوں پر اکتفا کرنا چاہیے اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں کہیں گے کہ اس حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی علم کی اتنا بہترین عمل ہے علم کہ انسان قبر میں بھی جاتا ہے تو اس کے علم سے فائدہ دنیا میں جب تک اٹھاتا جائے گا وہ قبر میں ہے، لیکن نام اعمال میں اس کے علم کی نیکیاں اور برکتیں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔